الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے. تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے گا. ایک وہ عدل ہے معاشرتی عدل، ایک ہے معاشی عدل. یہ سب سے پیچیدہ مسئلہ ہے. اس میں اس وقت دنیا کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ دو انتہائیں ہیں. ایک وہ انتہا ہے کہ جس نے معاشی اونچ نیچ کو کنٹین کیا ہے ود ان سرٹن لمٹ. ماننا پڑے گا کہ کمیونسٹ معاشرے کے اندر وہ اونچ نیچ اتنی نہیں ہے جتنی آپ کو مغربی معاشرے میں اور سرمایہ دارانہ معاشرے میں اونچ نیچ نظر آتی ہے. فرق یہاں بھی ہے لیکن 1 اور 30 کا میکسیمم فرق یہ ہے. 1 اور کروڑ کا فرق جو ہے وہ آپ کو ملے گا امریکہ میں. لیکن یہاں اس کی کتنی بڑی قیمت انسان کو دینی پڑی. انفرادی ملکیت کا حق ساقط، آزادی ساقط، پارٹی ڈکٹیٹرشپ، بہت بڑی کاسٹ دے کر یہ کچھ کمی کی ہے کہ یہ فرق اور تفاوت جو ہے ہیوز اور ہیو ناٹس میں اتنا نہ ہو. وہاں ہمیں آزادی ملتی ہے. آزادی تو امریکہ کی فضا میں معلوم ہوتا ہے کہ آزادی تیر رہی ہے. وہاں کی فضا کے اندر آزادی کا احساس ہے آپ کو ہوگا. لیکن پھر وہ اونچ نیچ وہ ہے، سرمایہ داری کے انتہا، اور اسی ملک کے اندر گھیٹوس بھی موجود ہیں. تو یہ جو دو مسئلے ہیں ان کے درمیان نقطہ عدل کہاں سے لائے گا انسان؟ اسلام کا کمال یہی ہے، اس وقت تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا، کہ اس نے اس آزادی اور مساوات کے اندر بھی ایک اعتدال اور عدل قائم کیا ہے. لہذا اسلام کا جو کیچ ورڈ ہے، یوں سمجھیے کہ اس نظام کا کیچ ورڈ ہے مساوات، ایکویلٹی. اس نظام کا کیچ ورڈ ہے فریڈم. نظام اسلامی کا کیچ ورڈ ہے عدل، قسط. یہاں تک کہ وہ آزادی اور مساوات کے مابین بھی عدل کرتا ہے. ان دونوں کو بھی متوازن شکل میں ایک نظام کے اندر سموتا ہے. لیکن جس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں تو ساتھ ہی خیال آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے چند نوجوان بھی یہاں ایسے موجود ہوں، ان کے ذہن میں یہ اشکال آئے گا، اور اشکال صحیح ہوگا کہ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. دنیا میں اس کا نمونہ تو کہیں نہیں ہے. لے دے کر ایک ملک کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں کہ وہاں اسلامی قانون کچھ نافذ ہے، کچھ حدود ہے، کچھ شریعت ہے، لیکن وہاں جو معاشی نظام ہے سب سے زیادہ ایکسپلائٹیٹو نظام وہ ہے کہ جو سعودی عرب میں اس وقت نافذ ہے. ارب ڈالر کا ایک ایک محل بن رہا ہے. کس کی ہے یہ دولت؟ بادشاہ کہاں سے آ گئے مالک اس کے؟ ایک خاندان اور اس کے پرنسز، ان کی یہ ملکیت کیسے بن گئی؟ تو نظام تو کہیں ہم نہیں دے سکتے. وہ نظام عدل کہاں ہے؟ پھر یہ کہ سیاسی حقوق سرے سے نہیں. کوئی انسان اظہار خیال، مساجد بھی ہے تو خطبے بھی لکھے ہوئے پری سینسرڈ. کوئی شخص اپنی آزادی سے کچھ نہیں کہہ سکتا. کوئی وہاں پر کوئی حق حاصل نہیں ہے، رائٹ آف ایسوسیشن. کوئی جماعت بنانا ممکن نہیں. کہیں سے اگر وہ بھی سونگ لی جائے گی کہ کوئی جماعت بنانے کا کوئی یہاں پہ کوئی آثار ہے تو اس طرح غائب کر دیے جائیں گے لوگ کہ پھر ان کا نشان نہیں ملے گا کہ گئے کہاں. تو وہ اسلام کا عدل، آزادی اور مساوات کے مابین عدل کہاں دکھائیں ہم؟ آج ہم اس اعتبار سے بڑے بے بس اور لاچار ہیں کہ ہم اسے قبول کرتے ہیں کہ یہ بات اس وقت صرف ایک نظریے کی حیثیت سے، اور ہمارے پاس اگر لے دے کر ہے کوئی سہارا تو وہ یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ میں تاریخ خود شاہد ہے اس پر کہ یہ نظام قائم ہوا تھا. اس کا ایک نمونہ ہے انسان کی جو اجتماعی یادداشت ہے، کلیکٹو میموری، اس میں اس کی یادداشت ایک حسین خواب کی طرح محفوظ ہے آج تک، جس کا کہ سب سے بڑا مظہر یہ ہوا کہ 1937 میں گاندھی کو یہ کہنا پڑا جب پہلی وزارتیں بنی ہیں ہندوستان میں صوبائی وزارتیں، تو مثال پیش کی اس نے اپنے کانگریسی وزراء کے سامنے ابو بکر اور عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معلوم ہوتا ہے کہ وہ نظام واقعہ ہے، تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ کہانی نہیں ہے، فیری ٹیلز نہیں ہے،
یہ تو عین تاریخ کا دور ہے، کوئی ازمنہ قدیمہ کی بات نہیں ہے، کل 1400 برس پرانی بات ہے، 1400 برس بھی نہیں، ابھی تو 1408 ہی ہے نا۔ سن 11 ہجری میں تو حضور کا انتقال ہوا تھا، حضور کے انتقال کو ابھی قمری حساب سے بھی 1400 برس پورے نہیں ہوئے، پھر خلافت راشدہ تو اس کے بعد کا معاملہ ہے، تو 1450 برس کل بنیں گے میکسیمم، اس دور کی تاریخ ہے۔ تو ہم صرف یہ کہنے پر مجبور ہے کہ وہ نظام عدل قائم ہوا تھا۔ اچھا، اب جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ بات ذرا دوسری طرف نکل گئی کہ جہاں جبر ہے، ظلم ہے، استبداد ہے، استحصال ہے، وہاں لازماً وہ طبقات موجود ہیں جو یا تو سیاسی اعتبار سے لوگوں کے حقوق غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے انسانوں کو اپنا غلام بنایا،